ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. معزز حاضرین اجماع، بزرگوں، غیرت مند اسلامی بھائیوں اور دوستوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، جس نے بے شمار احسانات کیے، جس نے اسلام جیسی دولت سے نوازا،
اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں اور نبیوں پر درود و سلام نازل ہوں، خاص طور سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تخلیق انسانی کا مقصد واضح کرتے ہوئے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہذا تخلیق انسانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانا ہے، جس طرح سے اس نے حکم دیا ہے۔ اور عبادات الہی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عبادات الہی میں عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب شامل ہیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین کے خزانوں کو زمین میں چل پھر کر حاصل کرنا یہ عبادت ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے احکام کو، اللہ رب العالمین کے فرمان کو بجا لانا بھی، اور اس کے منع کردہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اس سے رک جانا بھی عبادت الہی میں شامل ہے۔ حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت بولنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ملعون کون۔ سامعین کرام، تو آئیے سب سے پہلے لعنت کا معنی سمجھتے ہیں کہ لعنت قرآن و سنت اور اس کے لفظی اور اصطلاحی کیا معنی ہے۔ لعنت کا لغوی معنی ہے دھتکارنا، بھگانا، پھٹکارنا، اور اس لعنت کا معنی اصطلاحی معنی ہے اللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے بھگا دینا، اللہ کی رحمت سے پھٹکار دینا، اس کو لعنت کہتے ہیں۔ جب یہ بندے کی جانب سے ہو تو یہ سب کو شتم ہوتے ہیں، یعنی گالی گلوچ ہوتے ہیں۔ عام طور سے جب ہم ایک دوسرے سے مباحثہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ لعن طعن اگر انسان کی طرف سے ہو
تو یہ گالی گلوج ہوتی ہے، یہ سب کو شتم ہوتی ہے، اور جب یہ اللہ کی جانب سے ہو تو یہ لعنت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے پھٹکار اور اللہ کی رحمت سے دور کیا جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کی کفر کی وجہ سے انہیں ملعون قرار دیا۔ حضرات، اسی طرح اللہ رب العالمین نے شیطان کو ملعون قرار دیا ہے، اور شیطان کو لعین بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر اور قرآن حکیم کے مختلف سورتوں میں مختلف آیات میں شیطان کو ابلیس کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، کہ شیطان جنت سے نکل جا۔ کیوں؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم، کیونکہ تم مردود ہے، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، تجھ پر میری جانب سے قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری جانب سے قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ تو حضرات گرامی، اس تعریف کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس کی لعنت کرنا جائز ہے اور کس کی نہیں۔ سب سے پہلے ایک اصول جان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش والبذیء، کہ مومن نہ ہی تو لعن تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحش، اور نہ ہی فحش بکنے والا ہوتا ہے، والبذیء، اور نہ ہی بیہودہ باتیں فضول باتیں بکنے والا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو بھی ایمان والے ہیں، جو مومن حضرات ہیں، وہ ایک دوسرے کو لعن تان نہیں کرتے، ایک دوسرے اور بیہودہ باتیں بھی نہیں کہتے، فضول بکواس کی باتیں بھی نہیں کرتے، پہلی بات۔ اسی طرح کہ کس دنیا میں سب سے پہلا لعنتی شخص کون ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے کس کو لعنت کس کو کیا ہے؟ حضرات، جب آپ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر اور اسی طرح قرآن حکیم کی مختلف آیات کو جگہ جگہ آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو مالک نے فرمایا کہ شیطان، تو نے تکبر کیا، تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جا تو جنت سے نکل جا، جا، تجھ پر ہمیشہ ہمیش کے لیے پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے۔ تو شیطان نے جانتے ہیں کیا کیا؟ شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک مہلت مانگی، شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک وعدہ کیا کہ ہاں اللہ رب العالمین، تو نے مجھے تو راندہ درگاہ کر دیا، تو نے مجھے ملعون قرار دے دیا، تو نے اپنی رحمت سے مجھے پھٹکار دیا، تو نے اپنی رحمت سے مجھے
دور کر دیا، لیکن میں تیرے بندے کو بھٹکاتا رہوں گا، میں تیرے بندے کو سیدھے راستے سے دور کرتا رہوں گا، اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو اس کے کانوں تک پہنچنے نہیں دوں گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اس کی کانوں تک پہنچ جائے تو اس کو میں عمل کرنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ تو دیکھے گا کہ میں اکثر اولاد آدم کو تیری وحدانیت سے، تیری توحید سے دور کر دوں گا، انہیں شرک میں مبتلا کر دوں گا، انہیں بدعات میں مبتلا کر دوں گا، انہیں خرافات میں مبتلا کر دوں گا، اور وہ اسی خرافات میں، اسی بدعات میں، اسی شرک میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے مسلک کو چھوڑ کر غیروں کے روش کو، غیروں کے منہج کو اپنا لے گا۔ شیطان نے کہا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ تو نے تو مجھے راندہ درگاہ کر دیا، لعنتی قرار دے دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، لیکن میں تیری جو سیدھی راہ ہے، تیرا جو سیدھا راستہ ہے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم، اور میں حملہ کروں گا اولاد آدم کا، اولاد آدم پر میں حملہ کروں گا، وار کروں گا اس کے سامنے سے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے، آگے سے، ومن خلفہم، اور اس کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا۔ آج آپ دیکھ لیں، آج آپ معائنہ کر کے دیکھیں، مشاہدہ کر کے دیکھیں، اپنے آس پاس میں، اپنے آس پڑوس میں اور اپنے علاقے میں جائزہ لیں کہ کس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے۔ شیطان نے جو کہا تھا، اللہ رب العالمین سے جو وعدہ لیا تھا، جو مہلت مانگی تھی کہ میں اولاد آدم کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، آج اس کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، اور میں اولاد آدم کے داہنے جانب سے بھی آؤں گا، داہنے جانب سے بھی حملہ کروں گا، اور اس کے ایمان کو اور اس کی تعلیمات کو، اس کے منہج کو اور اس کے مسلک کو تبدیل کر دوں گا۔ وعن شمائلہم، اور اس کے بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اولاد آدم کی اکثریت کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا، اولاد آدم کی اکثریت کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے شاکرین کی جو تفسیر کی ہے، یعنی موحدین سے کی ہے، یعنی کہ اولاد آدم کی اکثریت کو میں موحدین، توحید پرست نہیں رہنے دوں گا، انہیں شرک میں مبتلا کر دوں گا، مشرک بنا دوں گا، اور جب وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اسے بدعات و خرافات میں مبتلا کر دوں گا۔ اسی مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا، آج ہمارے مسلمانوں نے شیطان کے اس ظن کو، اس وہم کو اور اس گمان کو اور اس خیال کو ہمارے اور آپ جیسے مسلمانوں نے پورا کیا، نہیں پورا کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں نہیں منائی؟ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اسی دن ان ظالموں نے اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن منا لیا۔ کیا یہ بدعات نہیں ہے؟ کیا یہ شیطان کی ایک چال نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس مکر و فریب اور شیطان کی اس چال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطان نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا اس شیطان نے اپنے عہد و گمان کو پورا کر دکھایا، اور اولاد آدم کی اکثریت شرک میں مبتلا ہو گئی، بدعات میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ شیطان نے، ابلیس نے جو وعدہ لیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس نے اپنے عہد و گمان کو، اپنے خیال کو، اپنے ظن کو پورا کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین اولاد آدم کی اکثریت اس کے پیچھے چل پڑی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنین کی ایک جماعت کے علاوہ۔ مومنین کی ایک جماعت شیطان کے دامے فریب میں نہیں آیا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ بقیہ اولاد آدم کی جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے شیطان کے پیچھے چل پڑے اور گمراہ ہو گئے۔ اور جانتے ہیں جب شیطان کسی انسان کو کوئی حکم دیتا ہے اور جب وہ انسان اس عمل کو کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں اس عمل سے بری ہوں۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ انسان کو حکم دیتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں اس شرک سے، اس کفر سے، اس بدعات سے میں بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حضرات، ہمارے مسلمان شیطان کے بہکاوے میں 100% آ چکے ہیں۔ شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا ہے، سچ کر دکھایا۔ تو حضرات، لعنت کے بہت سارے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ایک انسان کے اوپر لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے۔ اس میں سے یہی پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے حکم، اللہ رب العالمین کے قرآن و سنت کے مخالفت کرنا، اللہ رب العالمین کے حکم کا نہ ماننا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو، ابلیس اور ابلیس کو لعین قرار دیا۔ حضرات، علم کا چھپانا بھی ایک ملعون لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، جانکاری ہے، حق بات جانتا ہے، لیکن حق بات جاننے کے باوجود، علم کے باوجود وہ لوگوں کو نہ بتائے، حق جاننے کے باوجود وہ لوگوں کو حق نہ پہنچائے، حق بات نہ بتائے، ایسے لوگ بھی لعنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی
اس پر لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ جو لوگ کتمان علم کرتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا، اس چیز کی جس چیز کو ہم نے نازل کی ہے، من البینات والہدی، روشن تعلیمات، اللہ رب العالمین کی بینات، اللہ رب العالمین کی ہدایت جو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، اسی علم کو چھپاتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرات، یہاں اللاعنون سے مراد مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ اس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، جانور ہو، چپائے ہو اور حشرات الارض ہو، سارے کے سارے چیزیں اور ساری کی ساری مخلوقات اس آدمی پر جو اللہ رب العالمین کی کتاب اور حدیث کے علم اپنے اندر سما لینے کے بعد چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی پر، ایسے عالم پر، ایسے جانکار پر اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لاعنون سے مراد فرشتے بھی ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کہا، ان سے منقول ہے کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ سے مراد فرشتے اور ساری مخلوقات مراد ہیں۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا، یہ بھی ملعون لوگوں میں سے ہے۔ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، وہ بھی ملعون ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت برستی رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کو ایذا دینا، اللہ رب العالمین کو جو ساری کائنات کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا پالنہار ہے، اس کو تکلیف دینا، یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، اولاد آدم اللہ رب العالمین کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ یسب الدہر، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے کی جو گردش ہے وہ مجھ سے ہے۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو وقت کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ مجھ کو گالی دیتا ہے۔ جو زمانے کو تکلیف پہنچاتا ہے،
گویا کہ مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے یہود پر لعنت بھیجی ہے. اللہ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. اللہ کو تکلیف یہود کس طرف پہنچاتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کنجوس ہے. اس جواب اور یہ بھی کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اللہ رب العالمین فقیر ہے. ہم مالدار ہیں اور اللہ محتاج ہے. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اللہ فقیر نہیں ہے، اللہ فقیر نہیں ہے، بلکہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے. لینے والا تو کوئی رہے، لینے والا صحیح ہو، اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اسی طرح حضرات نصارہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی حالت ہے، جانکنی کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے یہ پیغام لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، لیکن یہود و نصارہ کو میں نے تبلیغ پر تبلیغ کی، ان کو اپنے پاس بٹھایا، بلایا، ان سے دوستی کی، انہیں اسلام کی طرف بلایا. لیکن یہ یہود و نصارہ بہت زیادہ دشمنی میں اترے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کے، یہ اپنے انبیاء کے یہ بہت زیادہ نفرت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. آج مسلمان آپ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں، آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور سجدہ کرنے لگے، اس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ کی فٹکار اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو رہی ہے. اور آج دیکھیں ہم مسلمان کیسے آدمی جو نماز کا نہ پتہ، نہ ایمان کا پتہ، نہ منہج کا پتہ، نہ صحیح عقیدے کے پتہ، اس کی قبروں کو پوج رہے ہیں، اس کی قبروں کو پوج رہے ہیں اور اس کی قبروں کو چاٹ رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں. اللہ امام الانبیاء کی قبر، ان کی بھی قبر کو اگر چوما جائے، ان کی بھی قبر کو اگر سجدہ گاہ بنا لیا جائے، تب بھی اس پر، اس آدمی پر لعنت ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خود امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے کہ انبیاء یہود و نصارہ پر لعنت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. حضرات اسی طرح چوری کرنے والے، شراب پینے والے اور سود کھانے والے، رشوت لینے والے، ان لوگوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، حضرت ابو طفیل بن عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی کوئی بات بتائی ہے، کوئی خاص بات جو ہمیں نہیں بتائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتلائی ہے وہ تمام لوگوں کو بتلائی ہے. کوئی ایسی دین کی کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی نہیں. البتہ
چار چیزیں، چار باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے، وہ میری تلوار کے غلاف میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، لعن اللہ من لعن لوالدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں مجھے بتائی، چار چیزیں، ان میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ لعنت ہو ان آدمی پر، اس آدمی پر جو اللہ رب العالمین کے لیے، جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کرے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ، لعنت ہو ایسے شخص پر جو غیر اللہ کے لیے، جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبیحہ پیش کرے، ذبح کرے، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے یا غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کرے، وہ آدمی لعنتی ہے۔ اسی طرح اس فرمان میں دوسری چیز یہ تھی کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اور لعنت ہے اس شخص پر، اس آدمی پر جو اپنے والدین پر لعن و طعن کرے، جو اپنے والدین کو، جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، ایسے آدمی پر بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہو، اللہ رب العالمین کی لعنت برستی رہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور ایسے آدمی پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو بدعاتی کو، کسی بدعاتی آدمی کو اپنے گھر میں پناہ دے، کسی بدعاتی آدمی کو اپنے گھر میں رکھے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو آرام دلائے، ایسے آدمی پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات اب دیکھیں کہ بدعاتی کو صرف پناہ دینا بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بدعات کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بدعات کرنا تو یہ دور کی بات، بدعاتی کو پناہ دینا بھی لعنت کا موجب ہے، لعنت کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے جو آدمی اللہ کی رحمت کے سائے تلے، اس کے سائے سے جو دور ہو جائے، بھلا بتاؤ کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو کر بھی کہے کہ میں بچ گیا ہوں، میں سب سے کامیاب ہوں، میں سب سے بہتر ہوں؟ ایسے کوئی آدمی ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کے احکام کو، جو اللہ رب العالمین کے فرمودات کو، جو والدین، جو اپنے ماں باپ کو لعن طعن کرے، جو زمین کے نشانات کو مٹا دے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین لعنت فرماتے ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے۔ ایسے برے کام ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی اور دنیا کے تمام انسان اور تمام جانور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، لعنت اتنی خطرناک اور اتنی بری شے ہے کہ اللہ اس کے فرشتے، انسان، ملائکہ، جن، جانور اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، جتنے بھی ساری مخلوقات، سارے کے سارے ایسے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کی فرمودات کو، اللہ رب العالمین کے جو فرامین ہیں اس کے خلاف، اللہ رب العالمین کے جو بھی منہیات ہیں اس سے اگر نہیں بچتے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے بچنے کا جہاں حکم دیا ہے اس سے اگر نہیں بچتے ہیں تو ایسے لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ حضرات، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سارے ایسے آدمی ہوتے ہیں جو
دن بدن ان کا یہی کام ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ پھیلانا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور لوگوں کی نگاہ میں وہ لوگ بھی ملعون ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ظلم کو کفر کے برابر قرار دیا ہے، ظلم کو کفر کے برابر قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس طرح سے بہت ساری آیتیں اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں جو شرک اور کفر کو، ظلم اور کفر کو برابر قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر ہی لوگ ظالم ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے یہی ظالم لوگ ہیں، اور یہ ظالم لوگ ملعون ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے، ہماری کتاب کا انکار کرنے والے یہی ظالم لوگ ہیں، یہی کافر لوگ ہیں۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ظلم کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ تو حضرات، ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہو، اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی قربت اور اس کے قریب ہوا جائے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی جو خطائیں ہیں، جو لغزشیں ہیں، اللہ انہیں درگزر فرمائے، آمین۔